بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله خالق الوجود من العدم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد. تمام قسم کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، اور لاکھوں نہیں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قرآن مجید کی برکت سے، خاص کر اگر کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت اور اس میں تدبر و تفکر کسی علاج کی غرض سے کرتا ہے یا استقامت حاصل کرنے کی نیت سے بغور ترتیل کے ساتھ اور بار بار پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس استقامت کی دولت سے نواز دیتا ہے، کیونکہ استقامت کا فقدان یا اس میں کمی کی بنیاد سب دلوں میں شبہات و شہوات کے امراض ہوتے ہیں، اور قرآن مجید دلوں کی تمام مادی و معنی بیماریوں کا علاج ہے. شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ قرآن مجید کے اندر کوئی ایسا سورہ کیوں نہیں جو طب پر مبنی ہو یا میڈیسن پر مبنی ہو؟ تو شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ پورے کا پورا قرآن کیا ہے؟ شفا ہے. ارشاد باری تعالیٰ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے، یعنی قرآن مجید، جو نصیحت اور دلوں میں جو روگ ہے ان کے لیے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. اس آیت میں قرآن مجید کے 3 فائدے بیان ہوئے ہیں، اور تینوں ہی استقامت کے حصول کے لیے ضروری ہے. دلوں کی بیماریوں کا علاج، راہ حق یا صراط مستقیم کی طرف رہنمائی، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مستحق ٹھہراتا ہے، اور تینوں استقامت کے لیے ضروری ہے. ایک جگہ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومن کے لیے سراسر شفا ہے اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا. اگلے صفحے پر جائیں. تو بات یہ عرض کر رہا تھا قرآن مجید کی برکت سے، لہٰذا جو شخص بھی نیک نیتی اور اخلاص سے قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس استقامت کی نعمت سے نواز دے گا. قرآن مجید میں دوسری چیز، قرآن مجید استقامت کے حکم سے بھرا ہوا ہے. چنانچہ ایک بندہ مومن قرآن مجید کی تلاوت و تدبر و تفکر سے کرے گا، اور اس مقصد یہ ہوگا کہ ہم اس کتاب سے ہدایت حاصل کریں، اس کے حلال کو حلال سمجھے، اس کے حرام کو حرام ٹھہرائے، اس کے محکم پر عمل کرے. تو جب اسے جگہ جگہ استقامت کا حکم ملے گا، اس کے فضائل کا بیان نظر آئے گا اور اس کی اہمیت کا ذکر ہوگا، تو لازماً وہ اس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے گا. چنانچہ ایک بندہ مومن جب یہ آیت تلاوت کرے گا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اسے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا. اب یہاں پر میں ٹھہرنا چاہوں گا اور طلباء سے یہی گزارش کروں گا کہ اپنے ذہن کو صاف کر تھوڑی دیر توجہ سے میری بات کو سنیں.
شیخ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر بنیادی طور پر تین چیزیں ہیں۔ ایک، آپ قرآن مجید سے برکت حاصل کر سکتے ہیں، یعنی برکت کا معنی کیا ہے کہ قرآن مجید آپ کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے، قرآن مجید آپ کو اللہ کی رحمت کا مستحق بناتا ہے، اور حتیٰ کہ قرآن مجید جو فتنے ہیں، چاہے وہ شبہات ہو شہوات ہو، ان فتنوں سے، یعنی ان فتنوں، یہ جو امراض ہے اس کی شفا ہے قرآن مجید۔ اور قرآن مجید کے اندر متعدد آیتوں میں استقامت کا حکم دیا گیا ہے۔ اور ایک چیز جو آپ کو یہاں پر سمجھنا ہے کہ قرآن مجید کے اندر متعدد استقامت کے واقعات بھی موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان چیزوں سے ایک بات پتا چلی کہ قرآن مجید جو ہے، اور یہ آیت یہاں پر چلے دور نہ جائیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ ایمان ویسے لاؤ جیسے صحابہ نے ایمان لایا۔ بات سے بات ہمیں یاد آ گئی، اب یہ آیت صحابہ نے بھی پڑھی ہوگی یا بألفاظ دیگر صحابہ بھی جو ہے قرآن مجید سے واقف تھے۔ اب آپ صحابہ کو دیکھیں کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین کیسے جو ہے استقامت جو ہے حاصل کرتے تھے۔ یہاں پر ایک واقعہ میں آپ کے سامنے نقل کرنا چاہوں گا، جس کو امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی طبقات کے اندر نقل کیا۔ کہتے ہیں کان مصعب ابن عمیر فتى مكة شبابا وجمالا وصبيا وكان أبواه يحبانه وكانت أمه مالية كثيرة المال تكسوه أحسن ما يكون من الثياب وأرقه وكان أقتر أهل مكة يلبس حضرمية من النعل فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ويقول ما رأيت بمكة أحدا أحسن لما ولا أرق حلة ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير فبلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام في دار أرقم بن أبي الأرقم فدخل عليه فأسلم وصدق به وخرج فكتم إسلامه خوفا من أمه وقومه فكان يختلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا فبصر به عثمان بن طلحة يصلى فأخبر أمه وقومه فأخذوه فحبسوه فلم يزل محبوسا حتى خرج إلى أرض الحبشة في الحجرة الأولى ثم رجع مع المسلمين حين رجعوا فرجع متغير الحال قد حرج يعني غلظ فكفت أمه عنه من الأذى۔ اب مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، آپ جب یہ واقعہ پڑھیں گے تو غور کریں۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، اس کا ترجمہ تو میں بعد میں رکھوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدنا مصعب ابن عمیر کو ایک دفعہ آپ نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، بلکہ آپ نے کہا کہ اللہ اس کے دل کو منور کر دے، یا اللہ نے اس کے دل کو منور کر دیا ہے جس نے خدا اور اس کے رسول کے محبت میں اپنی ہر نعمت کو لٹا دیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کیسی تھی۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ دسترخوان پر بیٹھے، ابو نعیم اور متعدد محدثین نقل کرتے ہیں، کھانے کو دیکھ کر رونے لگے۔ تو کہا آپ رو کیوں رہے؟ معیوب کی کہا آپ عبد الرحمن رو کیوں رہے؟ تو کہا کہ مجھے مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آ گئی کہ ہر نعمت جو ہے انہوں نے اللہ کے راستے میں لٹا دی۔ بلکہ آپ کی یعنی فضیلت کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے، جب غزوہ احد کے اندر آپ کو شہید کیا گیا تو اللہ نے مصعب ابن عمیر کی ایک شکل میں، مصعب ابن عمیر کی ہو بہو ایک فرشتے کو نازل کیا جو مسلمانوں کی جو حمایت کر رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو مصعب کہا کہ میں مصعب ابن عمیر نہیں، میں تو فرشتہ ہوں، اللہ نے مصعب ابن عمیر کی شکل میں مجھے آپ کی نصرت کے لیے نازل کیا ہے۔ بہرحال آپ سب سے زیادہ خوبصورت نوجوان تھے اور پرجوانی، یعنی ابھی ابھی جوان تھے، حتیٰ کہ جو ہے حسین تھے، حتیٰ کہ جو آپ چپل پہنا کرتے تھے وہ حضرما یعنی اعلیٰ چپل، کیونکہ آپ کے جو والدین تھے کافی مالدار تھے، بہترین عطر استعمال کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ مصعب ابن عمیر زیادہ عمدہ بال والا اور ان سے زیادہ باریک جوڑے والا اور ان سے زیادہ ناز و نعمت میں پلا ہوا کوئی نہیں دیکھا، یعنی اتنے نعمتوں میں وہ پلے بڑے تھے۔ لیکن جب انتقال ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ اکبر، صحابہ کہتے ہیں کہ جب انتقال ہوا تو جب آپ کو جو چادر دی جاتی، اگر سر کو ڈھانپا جاتا تو پیر ننگے ہو جاتے، اور پیر کو ڈھانپا جاتا تو سر ننگے ہو جاتے، یہ حالت تھی ساتھی۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین نے اس پر عمل کر کر یہ بات دکھلائی۔
امام بہقی، ابن عساکر، بلکہ امام ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں وجہ عمر بن الخطاب جیشا الی الروم وفیہم رجل یقال له عبداللہ ابن حذیفہ۔ یہ عبداللہ ابن حذیفہ کون ہے؟ ترجمہ تو ہم بعد میں کریں گے کہ یہ واقعہ کیا ہے۔ یہ عبداللہ ابن حذیفہ ابن قیس ابن عدی ہے۔ امام ذہبی سیر اعلام النبلہ کی دوسری جلد کے اندر ان کا ترجمہ نقل کرتے ہیں، یہ ایسے مجاہد تھے، صحابی رسول تھے، جنہوں نے شام میں جہاد کیا، روم کی زمین پر جہاد کیا، اور آپ سے سلیمان ابن یاسر، ابو ویل، مسعود ابن الحکم، ابو سلمہ، ان لوگوں نے جو ہے آپ سے روایتیں نقل کی۔ حتیٰ کہ آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ نے حبشہ کی طرف، یعنی یہ جو ہے حبشہ کی طرف نے بھی آپ نے، یعنی پہلے آپ نے اسلام لایا، حبشہ کی طرف آپ نے ہجرت کی، اور بعد میں یہ بھی لکھا کہ آپ بدری صحابی ہیں۔ بہرحال یہ جو واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے اس کو ذرا غور سے سنیں ساتھی۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن حذیفہ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فآثره الروم فذهبوا به الى مالک فقالوا له ان هذا من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقال له الطاغیة هل لك ان تنصر واشركك في ملكي وسلطاني فقال له عبد الله لو اعطيتني جميع ما تملك وجميع ما ملكته ارب على ان ارجع عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم طرفت عین۔ اس لفظ کو یاد رکھیں، طرفت عین۔ ما فعلت قال اذا اقتلك قال انت وذاك فامر بي فصلب وقال للرؤم ارموا قريا من يديه قريا من رجليه وهو يعرض عليه وهو يعبى ثم امر به فانزل ثم دعا بقدر فصب فيه ماء حتى احترقت ثم دعا بأسيرين من المسلمين فامر بأحدهما فلقي فيها وهو يعرض عليه النصرانية وهو يعبى ثم امر بأن يلقى فيها فلما ذهب به بكى فقيل له انه قد بكى فظن انه جزي فقال رده فأعرض عليه النصرانية فآبى فقال ما أبكاك إذن فقال أبكاني إني قلت في نفسي تلقى الساعة اور کریں صرف تلقى الساعة في هذه القدر فتذهب فكنت أشتهي أن يكون بعدد كل شعرة في جسد نفس تلقى في الله قال له الطاغية هل لك أن تقبل رأسي وأقل عنك فقال له عبد الله وأن جميع أسار المسلمين قال وأن جميع أسار المسلمين قال عبد الله فقلت في نفسي عدوا من أعداء الله أقبل رأسه يقلع وأن أسار المسلمين لا أبالي فدعنا منه فقبل رأسه فدفع إليه الأسارة فقدم به على عمر بن الخطاب فأخبر عمر بقبره فقال عمر حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذيفة وأنا عبد فقام عمر فقبل رأسه۔ غور کریں اس واقعے کو۔ ابو رافع بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک روم کی طرف ایک لشکر بھیجا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، اور اسی میں کون تھے؟ عبداللہ ابن حذیفہ، عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب رومیوں ان کے گرفتار کر لیا اور ان کے بادشاہ کے پاس لے گئے جس کا نام طاغیہ تھا، اس نے بتایا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں، تو سیدنا عبداللہ ابن حذیفہ نے کہا کہ اس لیے کہ تیار ہو، یعنی تم تیار ہو اس بات پر کہ اسلام کو چھوڑ کر نصرانی بن جاؤ؟ کیوں؟ اگر تم نصرانی بڑھ جاؤ گے تو میں میرا آدھا ملک تمہیں دے دوں گا۔ سیدنا عبداللہ ابن حذیفہ نے کیا کہا؟ طرفت عین، کہ اگر آپ مجھے آدھا نہیں پورا بھی دے دے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، اسلام کو پلک جھپنے کے مترادف چھوڑنے کے لیے کہ تب بھی میں اس لمحے کے لیے بھی دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ انہوں نے کہا جی جو چاہے آپ کر سکتے ہیں۔ سولی لٹکائی گئی، تیر اندازوں سے کہا اس تیر پر ان چلاؤ کہ ان ہاتھوں اور پیروں کے پاس تیر گزرے، یعنی جس سے مر نہ پائے لیکن خوف زدہ ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا۔ تو جب دیکھا تو انہوں نے پھر انکار کر دیا کہ نہیں میں اس پر بھی ڈرا نہیں۔ پھر حکم دیا کہ سولی سے اتارا گیا۔ پھر کیا کیا گیا؟ ایک دیگ منگوائی گئی جس میں پانی ڈال کر اس سے نیچے آگ لگائی گئی۔ وہ پانی اتنا گرم ہوا کہ کھولنے لگا اور دو مسلمانوں کو اس کے اندر ڈال دیا گیا زندہ ہی۔ جیسا ان کو ڈالا، بعض روایتوں کے اندر تھا، اس روایت میں نہیں، کہ جو ہے گوشت الگ ہو گیا اور ہڈی الگ ہو گئی۔ یہ دیکھ کر عبداللہ ابن حذیفہ رونے لگے۔ کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ موت نہ مجھے مرنے کا خوف ہے نہ جینے کا شوق ہے۔ رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس بس ایک جان ہے،
میں اس لیے رو رہا ہوں، اگر میرے پاس اتنی جانیں ہوتی جتنی میرے جسم میں بال ہے تو میں ایک ایک کر کر اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا۔ میں رو اس بات پر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے بس ایک جان دی۔ جب یہ بات اس نے سنی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور اس نے کہا کہ میں پورے مسلمانوں کو چھوڑ دوں گا، لیکن تمہیں کیا کرنا ہوگا کہ تمہیں مجھے سر کا بوسہ لے لو، یعنی تم میرے سر کو جو ہے تمہیں چومنا ہوگا۔ پھر ایسے ہی ہوا، پھر مسلمانوں کو چھوڑا گیا۔ سیدنا عمر بن خطاب نے جب دیکھا تو مسلمانوں کا حق ہے کہ عبداللہ ابن حذیفہ کا جو ہے بوسہ دے، یعنی عبداللہ ابن حذیفہ کو بوسہ دے۔ تو دیکھیے ساتھیو، انسان جب استقامت حاصل کرتا ہے، یہی وجہ ہے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام پر لکھتے ہیں الوابل الطیب من الکلام الطیب کے اندر، کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کا دل، اس کا قلب استقامت حاصل کرے تو دو شرطیں بے حد ضروری ہے۔ پہلی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بے انتہا محبت کرے، یعنی والذین آمنوا اشد حبا للہ، کسی اور چیز سے محبت نہ کرے، یعنی وہ جو ہے سکینت اختیار کرے، یا الفاظ دیگر وہ حلم سے، بردباری سے کام لے جب آزمائش، ملاحم، فتن کا وہ سامنا کرے۔ جب کبھی اللہ تعالیٰ اسے آزمائے، وہ کیا کرے؟ حق کی پیروی کرے۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے، انسان جو ہے اولاد کی محبت میں، گھر والوں کی محبت میں، والدین کی محبت میں کیا ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے زیادہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس طریقے سے انسان استقامت حاصل نہیں کر سکتا۔ دوسری وجہ، انسان کے دل میں تعظیم ہو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، یعنی شریعت کے جو اوامر اور نواہی ہے اس کی تعظیم۔ ایسا نہ ہو کہ وہ لوگوں کی تعظیم کرے شریعت کے مقابلے میں۔ اذا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام اذا نطلب العزہ بغیر الاسلام اذلنا اللہ، اور کما قال عمر، کہ ہم ایسی قوم ہیں کہ اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اسلام کے ذریعے سے، شریعت کے ذریعے سے۔ اگر اس شریعت کو چھوڑ کر کسی اور چیز سے ہم عزت طلب کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہم ذلیل ہو جائیں گے۔ اور یہ تعظیم کیسے آتی ہے؟ یہ تعظیم ایسے آتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کی اتباع کریں، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ تعظیم کیسے بڑھتی ہے کہ بھئی یہ اوامر اور نواہی نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اس کی تعظیم، اس کی خشیت، اس کا خوف ہمارے دل میں ہو، اس سے ہم غافل نہ ہوں۔ سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے ساتھیوں، آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی تعظیم ان کے دل میں تھی۔ بات سے بات ہمیں یاد آ گئی، بات بڑھ رہی ہے، کوئی معمولی شخصیت نہیں۔ اگر آپ ان کی سیرت پڑھیں گے سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ کی، اللہ اکبر، انسان کی عقل حیرت میں گر جاتی ہے کہ اللہ نے کیسے علم سے ان کو نوازا تھا۔ سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ، امام ذہبی رحمت اللہ علیہ ان کی جو کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، اس کی چوتھی جلد آپ اٹھا کر دیکھیں، امام ذہبی رحمہ اللہ کیا لکھتے ہیں کہ سعید ابن جبیر ابن ہشام الامام الحافظ المفسر الشہید ابو محمد، یعنی امام تھے، حافظ تھے، مفسر تھے، شہید تھے۔ صحابہ سے، متعدد صحابہ سے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عبداللہ ابن مغفل سے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عدی ابن حاتم سے، ابو موسیٰ الاشعری سے انہوں نے جو ہے علم حاصل کیا ہے۔ بلکہ امام یہاں تک آتا ہے ان کے متعلق کہ آپ جو ہے جب رات میں جو ہے جب نماز پڑھا کرتے تھے تو آپ اتنا رویا کرتے تھے، جیسے ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے ہلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء میں نقل کیا کہ ان کے رونے کی وجہ سے کیا ہوا، آپ کے جو ہے آنسو جو ہے کیا ہے، یعنی ایک دم جو ہے آپ کے آنکھ جو ہے یوں سمجھے کمزور پڑ گئے۔ آپ اس سے بھی اندازہ کریں، میں تو طلباء کو کہوں گا کہ ضرور سعید بن جبیر رحمہ اللہ کی جو ہے سیرت پڑھے، آپ کے جب آپ بہت بڑے مفسر مانے گئے ہیں، بلکہ عبد الملک ابن مروان نے تو ان سے ایک تفسیر لکھوائی تھی، اور وہ تفسیر بعد میں عبد الملک ابن مروان کے انتقال کے بعد عطا ابن دینار کے ہاتھ میں آئی، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال باتیں بہت ساری ہے تفسیر کے متعلق، کہتے تھے ان کا بڑا ایک معروف قول ہے کہ جو شخص قرآن تو پڑھتا ہے لیکن تفسیر نہیں جانتا تو گویا ایسا ہے کہ جو اندھا ہے، یعنی عربی ہے، گاؤں والا ہے۔ زہد کا عالم یہ تھا کہ 40 سال تک انہوں نے مسجد میں نماز کی اور انہیں پتا نہیں چلا کہ میرے دائنے کون بیٹھا یا میرے بائنے کون بیٹھا، پہلی صف میں، کبھی جماعت کو ترک نہیں کیا۔ ایسی محبت اساتذہ سے عبداللہ ابن عباس کہتے تھے کہ سعید ابن جبیر کو کہ جاؤ تم درس دو، تو ایک دفعہ سعید بن جبیر نے کہا کہ میں کیسے پڑھا سکتا ہوں آپ کی موجودگی میں؟ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کیا یہ نعمت نہیں ہے کہ تم پڑھاؤ اور میں موجود ہوں؟ کیونکہ اگر تم تعلیم دو گے، اگر کچھ تمہارے اندر غلطی ہوگی میں اصلاح کروں گا، تو یہ بھی نعمت ہے کہ استاد کی حیات میں تم پڑھاؤ اور استاد کی موجودگی میں تم پڑھاؤ۔ اور مستجاب الدعوات تھے، دعائیں ان کی قبول ہوتی تھی۔ امام ابن حجر تہذیب التہذیب میں ایک دلچسپ واقعہ لکھتے ہیں کہ سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرغا تھا،
اور یہی مرغے کی آواز سے وہ تہجد میں جاگا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ صبح ہو گئی لیکن مرغا نہیں بولا، تو سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ جو ہے بیدار نہیں ہو سکے، تو طبیعت پر جو ہے بہت گرا گزرا اور فرمایا کہ اللہ جو ہے اس کی آواز کو کاٹ دے۔ اس کے جو راوی ہے ابن زید الواسطی، وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی وہ مرغا جو ہے اس کی آواز ہم نے نہیں سنی۔ اللہ اکبر! تو بہت بڑی شخصیت تھی، بدعتیوں کے خلاف تھے۔ ایک منکر حدیث آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ جو حدیثیں آپ بیان کر رہی ہے تو قرآن اس کے خلاف ہے، تو فوراً اس کو ٹوکا، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں جان سکتا، یعنی صاحب حدیث سے بڑھ کر کوئی نہیں جان سکتا۔ بات دوسری طرف چلے گئی، بات یہ عرض کر رہا تھا سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو جب الثبات عند الممات، علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کی کتاب ہے کہ موت کے وقت بھی ثابت قدمی، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ حجاج کو جب لایا گیا سعید بن جبیر کے پاس، تو سعید بن جبیر کے سامنے رکھا کہ یہ جو ہے خلیفہ بیعت کا جو ثمر ہے، تو حضرت سعید بن جبیر نے کیا کہا کہ اگر یہ جو تم سامان، یہ جو سونا، یہ جو چاندی، یہ جو جواہرات ہے، اللہ کی غضب اس کی ناراضی سے نہ بچا سکے تو اس کا کیا فائدہ؟ تو حجاج کافی غصے میں آ گیا۔ آج کل یہ بھی بڑے تعجب کی بات ہے، بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ حجاج ابن یوسف کو بہت بڑا امام سمجھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ حجاج ابن یوسف جو ہے برا آدمی تھا، یہ ایسا کوئی جو ہے نہ وقت کا امام تھا، نہ اس کی جو ہے نہ کوئی قابل تعریف شخص تھا، بلکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ کوئی شخص حجاج پر، امام ابو بکر خلال نے سنہ میں نقل کیا کہ اس پر لعنت کرے، امام احمد بن حنبل نے کہا کہ لعنت کا تو مجھے پسند نہیں، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں لعنت اللہ علی الظالمین۔ امام طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے عراق کے بھائیوں پر تعجب ہوتا ہے کہ حجاج کو مومن کہتے ہیں۔ ابراہیم النقی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب حجاج بن یوسف کا ذکر کیا جاتا تو کیا کہتے ہیں؟ لعنت اللہ علی الظالمین۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ طاغوت پر ایمان لانے والا تھا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا تھا۔ امام نبی شیبہ رحمہ اللہ نے کتاب الایمان کو ان آثار کو نقل کیا اور شیخ البانی نے ان آثار کو صحیح بھی کہا ہے۔ بہرحال بات دوسری طرف نہ جائے، ہاں بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ قرآن کے رفظ پر نقطے اور اعراب جو ہے حجاج بن یوسف نے لگائے، حالانکہ وہ روایت منقطع ہیں، یہ بات کو یاد رکھیں آپ۔ صحیح روایت کیا ہے جس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ابن ابی داؤد رحمہ اللہ نے کتاب المصاحف کے اندر نقل کیا ہے کہ یہ فقیہ یحییٰ رحمہ اللہ نے یہ کام سر انجام دیا۔ بہرحال اب اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں، بات یہ کر رہا تھا حجاج نے کیا کہا، تو بدبخت اور ابن ناکرہ، یعنی ان کا نام کیا تھا؟ سعید تھا، سعید کا معنی خوش بخت، لیکن کہا کہ تو بدبخت ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ سعید بن جبیر نے کہا کہ نہیں، میری ماں نے میرا نام سعید رکھا ہے، شقی نہیں رکھا ہے۔ اے سعید، جس رسوائی سے تو میرے سامنے کھڑا ہے اس سے بڑی کوئی رسوائی نہیں۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ نے کہا مجھ پر یہ ظلم و ستم کے پہاڑ کیوں ڈھائے جا رہے ہیں؟ تو کہا سعید بن جبیر، جب پوری یہ بحث ہوئی تو سعید بن جبیر نے کیا کہا، یہی کلمہ حق کہنے کا مقام ہے، یعنی جب انسان کلمہ حق کہتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کو جو ہے سزا دی جاتی ہے۔ تو حجاج نے کہا کہ اگر قتل ہی کرنا ہے تو میرے ہاتھ کھول دو، یعنی سعید بن جبیر نے کہا قتل ہی اگر کرنا ہے تو میرے ہاتھ کھول دو، میں 2 نفل نماز پڑھ لوں۔ یہ اصل میں شروع کیا تھا مرنے سے پہلے 2 نفل نماز سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ نے، انشاءاللہ ہم ان کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ معلوم ہوتا ہے، حجاج کہتا ہے یہ مکالمہ عربی میں تھا، اصل ترجمہ اس کا نہیں ملا مجھے، تو ہو سکتا ہے ترجمے بعض غلطیاں ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم یہ بہانہ کر کے معافی چاہو گے۔ تو حضرت سعید بن جبیر نے کہا بخشش اور معافی، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ بہانہ کر کر معافی چاہو گے، یعنی نماز پڑھ کر۔ سعید بن جبیر نے کہا بخشش اور معافی تو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک سے طلب کی جاتی ہے، تجھ جیسے بے بس اور دنیا کے انسان سے نہیں، تجھ جیسے معافی طلب کرنا سراسر جہالت اور بے وقوفی ہوگی۔ کہا ایسی گستاخانہ گفتگو نہ کرو ورنہ تم یعنی قتل ہو جاؤ گے۔ جس طرح تجھے قیامت کے دن مجھ سے قتل ہونا پسند ہو اسی طرح مجھے قتل کر دو۔ حجاج جلادوں سے کہتا ہے اس کا رخ قبلے رخ سے الٹے رخ کرو، قتل گاہ میں لے جا کر قتل کر دو۔ یعنی کیا ہے، اس کا رخ کہاں ہو؟ قبلے کی طرف نہ ہو، قبلے سے الٹا کر کر جو ہے اس کو لٹا دو۔ تو وہاں پر ایک آیت آپ نے پڑھی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ پھر اس کے بعد کہا کہ مجھے تیرے ظلم اور بیوقوفی اللہ کے حکم پر انشراح صدر کی وجہ سے ہنسی آتی ہے، یعنی ہنسنے لگے، اور اسے ابھی میرے سامنے قبلے سے الٹا رکھ کر دو۔ پھر آپ نے کہا فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ پھر یہ بحث بڑھتی چلے گی اور آخر میں آپ کو جو ہے یعنی کیا کہتے ہیں، سیدنا سعید ابن جبیر کو الٹا لٹکا دیا گیا، یعنی یوں سمجھے لیٹے ہوئے، یعنی وہاں پر جو ہے رکھ کر کہا گیا کہ
اس کے بعد وہاں پر بھی آپ نے ایک آیت پڑھی، وہ آیت مجھے ملی نہیں، سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، اور کافی یہ بھی جو ہے بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ جب وہ آیت انہوں نے پڑھی، وہاں پر جو ہے اس کے بعد آپ کو قتل کر دیا گیا، یعنی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ آیت سے متعلق ایک بحث تھی، وہ مجھے آپ لوگ درس کے بعد یاد دلائیے، میں سمجھاؤں گا۔ تو اس کے بعد اس کے بعد بری طریقے سے جو ہے آپ کی گردن کو کاٹ دیا گیا۔ عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ لکھتے ہیں جب آپ کی گردن کو کاٹ دیا گیا تو خلف رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حجاج کے دربار نے بیان کیا کہ آپ کی زبان سے جو ہے لا الہ الا اللہ کی آوازیں سننے آ رہی تھی، اور سعید رحمہ اللہ نے کہا کہ یا اللہ کہ جس طرح میرا خون حلال نہیں تھا، اس کو بھی جو تو ہے مہلت نہ دے۔ اور اس کے بعد 3 دن کے اندر ہی بڑی بدترین حالت میں جو اس کا انتقال ہو گیا حجاج بن یوسف کا۔ اب آپ دیکھیں آخری وقت تک بھی سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ حق کو بیان کرنے سے جو ہے ڈرے نہیں، حق کو بیان کیا۔ امام ابن جوزی نے بھی، اور اس کے علاوہ صدرۃ الذہب بھی آپ اٹھا کر دیکھیں، دونوں مقامات پر جو ہے یہ واقعہ آپ کو ملے گا۔ بہرحال بات یہ بیان کر رہا تھا، بات بہت دور چلے گئی کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تو جو شخص بھی اس آیت کو پڑھے گا وہ سمجھے گا کہ نجات کے لیے صرف ایمان لانا اور اپنے اندر وقتی طور پر تقوی پیدا کر لینا کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ایمان و تقوی پر ہمیشہ کی پائے جائے حتیٰ کہ اس حالت میں ہی موت آئے۔ استقامت کا حکم قرآن مجید میں کس قدر زوردار انداز میں بیان ہوا ہے، اس آیت پر غور کریں۔ فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ لہٰذا اگلے صفحے پر جائیں، لہٰذا آپ اسی دین کی دعوت دیجیے اور جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر ڈٹ جائے، اور کافروں کی جو خواہش ہے، کافروں کی جو کافروں کی خواہشوں پر مت چلیے، اور کہہ دیجئے کہ میں اس کتاب پر ایمان لایا جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور وہی تمہارا بھی رب ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں۔ ہم اللہ ہم سب کو روز قیامت جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ یعنی ایسا حکم دیا گیا ہے کہ اس پر جمع رہنا ہے، یعنی استقامت کوئی ایسا مرحلہ نہیں ہے کہ انسان آج استقامت حاصل کر لے اور کل کو یہ کہے کہ میں نہیں، مرتے دم تک اس کو استقامت حاصل کرنا، اور اس کے لیے کیا ہے ساتھیوں، کافی سارے جو ہے پریشانیاں انسان کو اٹھانی پڑے گی، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ امام ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ اسد الغابہ میں نقل کرتے ہیں، ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عبد العزا، بعد میں اسلام لانے کے بعد آپ کو نام بدل دیا گیا عبداللہ ابن عبد الرحمن المزنی، جو معروف ہے عبداللہ ذی البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے۔ یہ اسلام لاتے ہیں، چاچا ان کی تربیت کرتے، ابن اسیر لکھتے ہیں چاچا کے ڈر سے اسلام لانے میں تھوڑی تاخیر ہو رہی تھی، لیکن فتح مکہ بھی قریب آ گئے، ڈر ہوا کہ کہیں اسلام لانے، یہ نعمتیں تو اپنی جگہ لیکن اصل نعمت جنت کی نعمت ہے، کہیں اس سے محروم نہ ہو جاؤں۔ چچا کے پاس گئے، اسلام کا اظہار کیا، جس چیز کا ڈر تھا چچا نے وہی کیا، یعنی ڈرا دیا کہ ہر چیز کو تمہیں چھوڑنا ہوگا، ہر دولت کو، ہر شہرت کو، جو کچھ بھی آسائش ہے ابھی تمہارے پاس ہے اس کو ترک کر دو۔ اللہ اکبر، یعنی چچا نے جو آنکھ پر کپڑے پہنے ہوئے تھے اس کپڑوں کو تک چھین لیا، اپنی والدہ کے پاس گئے اور والدہ سے ایک چادر مانگی، اس کو 2 ٹکڑے کیا، ایک سے تہبند باندھا، ایک اوپر ڈالا اور مدینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ تنہے تنہا، ہونٹ پھٹے ہوئے، جسم تھکا ہوا مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میں عبدالعزا، کہا تم عبداللہ ہو؟ عبداللہ یہ حالت دیکھ کر کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم یہاں پر ٹھہر جاؤ، اور جب سیدنا عمر ایک مقام پر جب آپ کی اونچی آواز کے متعلق شکایت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ عمر اسے کچھ مت کہو، یہ ایسا صحابی ہے، یہ ایسا شخص ہے جس نے سب کچھ دین کے لیے ترک کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ جب تبوک کا موقع آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریے کہ اللہ مجھے شہادت دے۔ کہا نہیں،
وہ لکڑی لے کر آنے کے لیے کہتے ہیں، جب تک یہ لکڑی، بہرحال ایک لکڑی ایک اسلحہ ہوتا ہے، مجھے یاد نہیں، ہو سکتا ہے غلطی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ جب تک یہ ہو تم شہید نہ ہو، اللہ تمہاری حفاظت کرے، مشرکین کی تلوار تم پر حرام ہو۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ میں نے تو شہادت کی دعا مانگی، کہا کہ نہیں، اگر تم بیماری سے بھی مر رہے ہو، جہاد کا جو ہے تم نے ارادہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں کیا دے گا؟ جہاد کا، شہید کا مقام دے گا۔ اور ایسے ہی ہوا، راستے میں جو ہے سخت بیماری، آپ سخت بیمار ہو گئے، سخت بخار جو ہے آپ کو چڑھ گیا اور آپ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر دفن کر رہے ہیں عبداللہ ذی البجادین کو، اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں یا لیتنی کنت صاحب الحفرہ، کاش کہ وہ عبداللہ ذی البجادین کا جو ہے، اللہ اکبر، کاش کہ وہ جو ہے عبداللہ ذی البجادین کی جو ہے قبر نہ ہوتی، وہ میری قبر ہوتی، میں صاحب قبر ہوتا۔ کیوں کہ شیخین کریمین سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر بن خطاب رضوان اللہ عنہ جو ہے، یہ دونوں جو ہے ان کو اتار رہے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں دیکھو کہ تمہارے بھائی کے ادب میں، احترام میں کوئی کمی نہ آئے، ادب کے ساتھ ان کو قبر میں اتارو۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اتر رہے، کیا کہ اللہم انی امسیت راضیا فارض عنہ، یا اللہ آخری سانس تک، شام تک، یعنی آج تک میں اس سے راضی تھا، یا اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ اکبر۔ تو یہ استقامت ہے ساتھیوں کہ محض کہہ دینا کافی نہیں ہے، زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام، ان کے سچے متبین اور بہت سے اہل حق کے ثبات و استقامت کے قصے مذکور ہیں، جن کا بنیادی مقصد ترغیب دلانا اور عبرت دلانا ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ کہ 950 سال تک پورے عزم و استقلال اور مکمل استقامت دین کی دعوت دیتے رہے۔ اور یہیں پر بات ختم نہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ انبیاء کے ساتھ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی استقامت کی آگ میں جلنا قبول کر لیا، لیکن باطل کے سامنے یعنی جھکے نہیں۔ فرعون کی بیوی حضرت سرنگو نہ ہوئے، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی استقامت کی انہوں نے چل چلاتی دھوپ میں لٹایا گیا، ان کے ہاتھوں اور پیروں پر میں گاڑی گئی اور ایک بھاری پتھر سے انہیں کچل دیا گیا، اور وہ یہ دعا پڑھتے ہوئے اپنی جان کو قربان کر دیا، لیکن باطل کو قبول نہیں کیا۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجینی من فرعون وعملہ ونجینی من القوم الظالمین، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا، اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے بچا، اور مجھے ظالم لوگوں سے خلاصی دے۔ اس قسم کے سینکڑوں قصے قرآن مجید میں مذکور ہے، اس کے برخلاف استقامت سے ہٹنے والوں کا برا انجام بھی بیان ہوا ہے۔ لہذا جب ایک مومن بندہ جسے اپنی عاقبت یعنی آخرت عزیز ہو، ان واقعات کو قرآن مجید میں پڑھے تو اسے اپنے اندر استقامت پیدا کرنے کی کوشش کا جذبہ ہوگا، کیونکہ ساتھیوں ایسا نہیں ہے کہ واقعات اسی وقت کے ہیں۔ شیخ الحدیث اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑی علمی شخصیت ہے، جب پچھلی دفعہ یعنی میں سمجھتا ہوں چند ہفتے پہلے جب آپ کو پوچھا گیا، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ، شیخ مخلص حسن فیضی نے بتایا کہ ہر رسالہ میں ان کا پڑھتا ہوں، یعنی کوئی ایسا رسالہ نہیں ہے کہ میں چھوڑتا ہوں شیخ الحدیث اسماعیل سلفی رحمہ اللہ کا، یعنی بڑی سے بڑی کتاب سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی کتاب۔ ابھی چند دن پہلے ان کی نگارشات چھپی ہے 11 جلدوں میں، جو شیخ الحدیث مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ کے رسالے پڑھنا چاہے، یعنی پورے کتابوں کو ایک جگہ دیکھنا چاہے، تو نگارشات جو حافظ شاہد رفیق کی تحقیق سے چھپے ہیں، یعنی انہوں نے مرتب کیا ہے اچھے انداز میں، وہ پڑھیں۔ کیوں ساتھیوں؟ جب میں نے ان سے پوچھا، شیخ نے کہا کہ دیکھیں، جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ ہر کوئی شخص جو علم حاصل کرتا ہے اس کے پاس اتنی قوت نہیں ہوتی کہ اس کو صحیح طریقے سے اظہار کرے یا بطور دلیل اس کو استعمال کرے۔ علم ایک چیز ہے، اس کو سمجھانا ایک الگ چیز ہے، اس کے متعلق مناظرہ کرنا یا دلائل اور براہین کو مدلل اور مستحکم طور پر رکھنا یہ ایک الگ چیز ہے، اور جو مخالف کے دلائل ہے اس کا رد کرنا الگ چیز ہے۔ یہ چاروں اوصاف شیخ الحدیث اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ میں پائے جاتے تھے، اور آپ کا جو اسلوب تھا با ادب تھا۔ شیخ الحدیث مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق حافظ اسد اور دیگر علماء نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ جو ہے تبلیغ کے لیے خطبہ دینے کے لیے مسجد میں آئے گجراوالا کے اندر، اور ایک شخص جو بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتا تھا آپ کو برا بھلا کہنے لگا۔ شیخ الحدیث مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ وہ بات سن رہے تھے، سننے کے بعد شیخ الحدیث مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بتاؤ ابھی خطبہ آپ پڑھائیے، ہم جو ہے سن لیتے ہیں، ہم تو کافر ہی ہیں۔ تو کہا نہیں نہیں، مجھے تو خطبہ پڑھانے نہیں آتا۔ کہا ٹھیک ہے، پھر اگر آپ کی اجازت ہو میں خطبہ پڑھاؤں گا، میں خطبہ دوں گا، آپ سنیں۔ کہا ٹھیک ہے۔
حافظ اسد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ شیخ الحدیث مولانا اسماعیل سلفی دے رہے تھے خطبہ، اور وہ شخص زار و خطار رو رہا تھا کہ ایسے شخص کو میں نے گالیاں دی، اور یوں ہی خطبہ ختم ہوا، اس شخص کا پورا خاندان اہل حدیث ہو گیا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ کی استقامت حسن اخلاق کے معاملے میں دیکھ کر۔ مولانا اسماعیل روپڑی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں جاتے ہیں کسی گاؤں میں، اور آپ کو جو ہے نماز وہاں پر آپ پڑھتے ہیں، ظاہر سی طور پر آمن بالجہر سنت کے مطابق رفعین کرتے ہیں، یوں ہی سلام پھیرتے ہیں تو لوگ ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، اور اتنا مارتے ہیں کہ وہ مارنے کی وجہ سے سخت سردی کا موسم تھا اور آپ کے زخم تازہ ہو جاتے ہیں اور مسجد سے آپ کو نکال دیتے ہیں، حتیٰ کہ نہ کوئی کھانا کھلانے والا ہے اور نہ کوئی جو ہے آپ کو امان دینے والا ہے۔ گاؤں کی سرحد پر جا کر پیپل کے جھاڑ کے نیچے آپ آرام کرتے ہیں، پھر جب فجر کی اذان ہوتی ہے نماز کے لیے اسی تکلیف میں آتے ہیں مسجد کے اندر، اور یوں ہی جب نماز پھیرتے ہیں لوگ دوبارہ جمع کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں مجھے مت مارو، بس میری بات سن لو، بات سننے کے بعد جو کرنا ہے کر لو۔ بات جب سنتے ہیں تو لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں کہ اس ولی الرحمان کو ہم نے مارا، اور وہ معافی مانگتے ہیں کہ شیخ ہم سے غلطی ہو گئی، خدا را ہمیں معاف کر دے۔ تو یہ اخلاق ہے۔ قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک شخص تھا، ان کی کتاب استقامت پڑھ کر دیکھیں، حبیب الرحمان، یہ شخص بہت ذہین تھا، لیکن جو ہے کیا ہوا، یہ شخص جو ہے مرتد ہو گیا، تو قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ نے مدلل مفصل انداز میں اسلام کی حقانیت کو ان کے سامنے ثابت کیا، حتیٰ کہ اس کے بعد ان کے اہلیہ کے سامنے بھی ثابت کیا، دونوں نے اسلام لایا، لیکن قاضی سلیمان منصور پوری کہتے ہیں کہ یوں ہی میں دلائل دیتا، براہین دیتا، لیکن وہ شخص پتھر دل ہو چکا تھا۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ اشد قسوۃ، لیکن میں نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ یا اللہ اس شخص کو ہدایت دے دے، مسلسل میں دعا کرتا رہا اور اللہ رب العزت نے میری دعا قبول کی اور یہ لوگ اسلام لے آئے۔ بتانا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ یہ جو استقامت کا مرحلہ ہے یہ صرف انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ختم نہیں ہوا، قیامت تک ایسے لوگ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صاحب استقامت لوگوں میں سے بنائے۔ بات سے بات بہت دور چلے گئی۔ قرآن مجید اپنے ماننے والے اور اخلاص و صدق و نیت سے تلاوت کرنے والوں کے اندر نہیں۔ میں آگے چلے گیا، ہوا واقعہ کیونکہ ان قصوں میں بیان کا مقصد ہی عبرت و نصیحت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِا الْحَقِّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، ان تمام رسولوں کے احوال ہم آپ کے سامنے آپ کے دل کی تسکین کے لیے بیان فرما رہے ہیں، اور اس صورت میں بھی آپ کے پاس حق پہنچ چکا ہے جو نصیحت و واعظ مؤمنوں کے لیے۔ قرآن مجید اپنے ماننے والے اور اخلاص و صدق نیت سے تلاوت کرنے والوں کے اندر کس قدر استقامت پیدا کرتا ہے، قرآن کی تفسیر اور اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنے والوں پر یہ امر پوشیدہ نہیں۔ اگر اس قسم کے واقعات جمع کیے جائے تو دفتر کے دفتر تیار ہو سکتے ہیں۔ ہم یہاں عصر حاضر کے دو مثالیں ذکر کرتے ہیں، ایک عراقی عالم ڈاکٹر منیر بن حمید البیاتی کی زبانی۔ اب یہ کون ہے ڈاکٹر منیر بن حمید البیاتی؟ یہاں پر یہ غور کریں ساتھیوں، یہ ایک عجیب بات ہے۔ 20 اکتوبر کی بات ہے، میں اور ہمارے دو دوست شاکر بھائی اور خضر بھائی ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، جمعہ کا دن تھا، اور اسی وقت مجھے یہ اطلاع ملی، میرے ایک دوست ہے مبارک پور میں رہنے والے، اور اللہ کے فضل سے ان کی دلچسپی یہی ہے کہ وہ پورے اہل علم کی جو ہے سیرتوں کو مرتب کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے کافی یعنی نادر سیرتوں کو انہوں نے مرتب کیا۔ تو ان کا میسج میرے پاس آیا کہ اردن کے اندر یعنی جارڈن کے اندر شیخ منیر رحمہ اللہ کا جو ہے انتقال ہو گیا۔ یہ شیخ منیر جو تھے اصل میں شیخ عبد الکریم زیدان اور بہت سارے علماء سے آپ نے علم حاصل کیا، لیکن شیخ عبد الکریم زیدان جو ہے آپ کے مشہور اساتذہ میں سے تھے، اور آپ نے جو ہے بہت سارا کام کیا عراق کے اندر، خاص کر کمیونزم کے خلاف آپ کا کام جو ہے قابل تحسین ہے، اور جو وہاں پر یہ کارل مارکس کے جو افکار پھیل چکے تھے اس کا آپ نے مدلل اور مفصل انداز میں رد کیا۔ اور وہاں پر ایک جو جمعیات یعنی یوں سمجھے ایک ایسوسیشن تھی اہل علم کی، اس کے بھی آپ کافی جو ہے کافی دیر تک جو ہے آپ ممبر رہے۔ اصل میں آپ کی جو ولادت ہوئی وہ 1949 یعنی 1939 میں بغداد میں ہوئی، اور آپ نے وہیں پر جو ہے علم حاصل کیا، اور جو سکول جس کا بھی ذکر ہو رہا ہے، آپ کا انٹرویو ہے یوٹیوب پر آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ انٹرویو کی بات یہاں پر شیخ کر رہے ہیں۔ ایک سکول میں وہ پڑھتے تھے جس سکول کا نام تھا فیصل ماڈل سکول۔ اس سکول کے اندر جو ہے آپ نے جو ہے شیخ احمد الزہاوی، شیخ صفواف، یہاں سے جو ہے آپ نے ان کے دروس مکمل کیے۔ پھر آپ نے کلیت القانون میں جو ہے 1963 کے اندر
آپ نے وہاں پر جو ہے جو قاہرہ ہے ایجپٹ مصر آپ گئے اور وہاں پر آپ نے علم حاصل کیا، پھر آپ نے جو ہے کلیت الشریعہ سے جو ہے ماجسٹر مکمل کیا، اور پھر کلیت القانون سے پھر یعنی قاہرہ یعنی کائرو یونیورسٹی میں 1976 میں آپ نے اپنا جو ہے ختم کرنے کے بعد پی ایچ ڈی کیا، اور یہی پی ایچ ڈی آپ کا تھا دا لیگل سسٹم اینڈ دا اسلامک پولیٹیکل سسٹم، اور پھر بعد میں جو ہے وہ دا اسلامک پولیٹیکل سسٹم کمپیئر ٹو دا لیگل اسٹیٹ، اے کمپیریٹیو لیگل کانسٹیٹیوشنل اسٹڈی، اس کے نام سے وہ کتاب چھپی۔ آپ نے جو ہے فقہ پڑھائی، آپ نے جو ہے سیاست پڑھائی یعنی اسلامی سیاست، آپ نے جو ہے عقائد پڑھایا، آپ نے قانون پڑھایا، اور بہت سارے جو ہے مجلات، بہت سارے جو ہے تحقیقات آپ کے زیر نگرانی چھپی، اس میں اور بھی بہت ساری کتابیں جس کا طالبان نے بھی ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں اتنا تعارف کافی ہے۔ تو وہ اپنے انٹرویو میں جیسا شیخ بیان کر رہے ہیں قصہ سناتے ہیں، ڈاکٹر منیر کہتے ہیں ایک عراقی عالم ڈاکٹر منیر بن حامد البیاتی کی زبانی ان کے بچپن کا ایک واقعہ سن رہا تھا۔ ان کا بیان ہے کہ جن دنوں میں ماڈل کلاس یعنی فیصل ماڈل کلاس میں پڑھتا تھا تو اسکول میں ہمارے چند ساتھیوں کا ایک مجموعہ تھا جو اکٹھا ہو کر اسکول ہی میں عصر کی نماز جماعت ادا کرتے تھے۔ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے کہ سبق شروع ہونے کے لیے گھنٹی بج گئی، لیکن ہم 5 منٹ لیٹ گئے۔ نماز سے فارغ ہو کر ہم تمام ساتھی جلدی جلدی درسگاہ کی طرف جا رہے تھے۔ سیڑھی پر اسکول کے پرنسپل سے ہمارا آمنا سامنا ہو گیا۔ پرنسپل نے غصے سے ڈانٹ کر پوچھا تم لوگ کہاں تھے، لیٹ کیوں ہوئے؟ ڈاکٹر منیر صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں سامنے تھا، لہٰذا میں نے ہی جواب دیا کہ حضور، اگلے صفحے پر جائیں، حضور ہم نماز پڑھ رہے تھے۔ ہم کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ اگلے صفحے پر جائیں، اگلے صفحے پر جائیں، جی ہم نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اب یہاں پر اس لیے تھوڑا سا لیٹ ہو گئے۔ پرنسپل نے غصے سے کہا یہ مدرسہ ہے یا کہ مسجد ہے؟ یعنی مدرسہ نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، جاؤ تم سب کے سب اسکول سے نکالا جاؤ، تم سب کو اسکول سے نکالا جاتا ہے۔ اب اپنے گھر کسی ذمہ دار کو ساتھ لائے بغیر اسکول میں داخلہ نہ ہونا۔ ڈاکٹر البیاتی کہتے ہیں کہ ہم سب کے سب وہاں سے نیچے آئے اور اسکول کے میدان میں کھجور کے گرے ہوئے تنے پر بیٹھ کے سوچنے لگے اور مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ کافی دیر باہم گفتگو کے بعد ہمارے ایک ساتھی نے کہا ہم یہ نماز نہیں چھوڑیں گے، نماز پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمارا معاملہ آسان کرے گا، کیونکہ میں نے کل قرآن مجید پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ قاطعہ فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ کلا لا تطیعہ واسجد واقترب۔ سورہ الگ کی آیتیں ہیں۔ بھلا اس سے بھی تو نے دیکھا جو بندے کو روکتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہے، بھلا بتلا تو اگر وہ ہدایت پر ہو یا پرہیزگاری کا حکم دیتا ہو۔ بھلا دیکھو تو یہ اگر یہ جھٹلاتا اور منہ پھیرتا ہوا تو کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہا ہے؟ یقیناً اگر یہ باز نہ رہا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، ایسی پیشانی جو جھوٹی اور قطع کار ہے۔ یہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے، ہم بھی دوزخ کے پیادوں کی بلا لیں گے، خبردار اس کا کہنا نہ ماننا اور سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ ان آیتوں کو پڑھ کر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو نماز سے روکے اس کی بات ہرگز نہ مانی جائے، اگلے صفحے پر جائے، ہرگز نہ مانی جائے اور اللہ کا قرب حاصل کیا جائے۔ ڈاکٹر بیاتی کہتے ہیں کہ اس ساتھی کی باتوں سے ہماری ڈھارس باندھی اور اب ہم سوچنے لگے کہ کل کلاس روم میں حاضر ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بہم مشورے سے یہ بات طے ہوئی کہ ہمیں وائس پرنسپل جو ایک دین پسند آدمی ہے اس کی بات اسکول میں مانی جاتی ہے، اس کے پاس چل کر اپنا معاملہ رکھنا چاہیے۔ چنانچہ ہم سب مل کر اس کے پاس گئے اور اپنا پورا واقعہ بیان کیا تو وہ بہت خوش ہوئے اور کہا کہ جاؤ آج تم لوگوں کی چھٹی ہے، کل آنا، میں پرنسپل صاحب سے بات کر لیتا ہوں۔ غور کرنے کی بات ہے کہ بچوں کی ڈھارس قرآن مجید کی چند آیات کے علاوہ کس نے باندھی، یعنی قرآن مجید کے ذریعے سے استقامت ان کو ملی۔ شہر ریاض کی ایک محترمہ جن کا ملک میں اجتماعی و معاشرتی ایک اثر ہے، اثر یعنی انفلوئنس ہے، وہ بیان کرتی ہے کہ میرے گھر ایک غیر مسلم خادمہ آئی، میں نے اسے اسلام کی دعوت دی، اس نے بخوشی اسلام قبول کر لیا اور معنی و تفسیر کے ساتھ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے لگی۔ قرآن کا اس کے اوپر بڑا اثر رہا۔ کچھ دنوں بعد میں نے ملاحظہ کیا کہ وہ اب خوش نہیں ہے، اس کے مزاج میں وہ چستی نہیں ہے جو پہلے تھی، بلکہ وہ کچھ الجھنوں کی شکار اور اپنے آپ میں کھوئی نظر آ رہی ہے۔ بالآخر ایک دن ہم نے اس سے پوچھ ہی لیا اور اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی
پوچھنے پر اس نے حقیقت سے پردہ اٹھایا اور کہا کہ میرے گھر میں کچھ ایسی صورتحال پیش آ گئی ہے کہ میرا واپس جانا ضروری ہو گیا ہے، لیکن چونکہ ہمارے اور آپ کا باہم جو معاہدہ ہے وہ پورا نہیں ہوا، اور قرآن میں حکم ہے، اگلے صفحے پر جائیں، قرآن میں حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اے ایمان والو اپنے عہد و پیمان، اپنے پرومسز، اپنے وعدوں کو پورا کرو، لہٰذا میں آپ سے اپنے گھر واپس جانے کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتی۔ سوچنے کی بات ہے کہ ایک نو مسلم خادمہ پر قرآن کا کیا اثر ہوا، اور قرآن کی اس آیت نے اس کے اندر کس طرح استقامت پیدا کی۔ میں یہ بات تحریر کر رہا ہوں اور یہ سوچ بھی رہا ہوں کہ آج مسلمان کس قدر قرآن کی تعلیمات سے دور ہے، حتیٰ کہ وہ لوگ جو قرآن کی تعلیم و تعلم کا اہتمام کرتے ہیں وہ بھی باہم کیے گئے عہد و پیمان کا لحاظ نہیں رکھتے۔ مسجد و مدرسوں سے برابر یہ شکایتیں ملتی رہتی ہے کہ فلاں امام اور فلاں مدرس یہاں اس کی سخت ضرورت کے باوجود اپنا کام چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلا گیا، بلکہ ابھی ماضی قریب میں مہاراشٹرا کے بعض اضلاع یعنی ڈسٹرکٹس کے دعوتی دور پر گیا تھا، وہاں لوگوں نے ایک امام مسجد اور مسجد میں چلنے والے مکتب کے مدرس کے بارے میں بتلایا کہ اولاً یہاں اپنی جماعت نہیں ہے جہاں لوگ تعلیم کی شدید حاجت مند ہے، ثانیاً اس مسجد اور مکتب میں کوئی دوسرا مدرس نہیں بلکہ مکتب کے بند ہو جانے کا خطرہ ہے، ثالثاً اس علاقے کے لحاظ سے امام صاحب کی معقول اور مشاہر بھی دیا جا رہا ہے، یعنی تنخواہ اچھی دی جا رہی ہے، لیکن کسی پڑوس کے شہر سے کچھ مزید رقم کی لالچ میں امام صاحب اپنے گھر اور گھر والوں کی ضرورت کا بہانہ بنا کر استغفار ریزائنیشن دے دیا، اور سال پورا ہونے کا انتظار نہیں کیا، اور مصیبت یہ کہ لوگوں نے انہیں اسٹیشن تک الوداع بھی کیا، لیکن وہ صاحب دوسری طرف سے اسٹیشن سے باہر نکلے اور دوسرے شہر میں جا کر نوکری کر لی۔ یہ ایک مثال ہے، قارئین اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایسی سینکڑوں مثالیں، اگلے صفحے پر جائیں، ایسی سینکڑوں مثالیں ہمارے یہاں موجود ہے، یعنی وعدوں کو پورا کرنا۔ بہرحال دیکھیں کہ قرآن سے کتنا جو ہے دور تعلق ہے۔ زبان کی حفاظت، انسانی جسم میں زبان کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور اس سے ادا ہونے والے الفاظ کا اچھا یا برا اثر دیگر اعضاء پر پڑتا ہے، اس لیے شریعت میں بکثرت زبان کی حفاظت اور لا یعنی فضول باتوں سے بچنے کی تاکید وارد ہے۔ اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ ایک بار جب سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتلائے جو مجھے جنت سے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کے متعلق کہا کہ توحید کا اہتمام کریں، یعنی توحید کا اہتمام۔ اللہ اکبر! یعنی آپ دیکھیں یہاں پر میں تھوڑا ٹھہرنا چاہوں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے ہر مرحلے پہ آپ دیکھیں گے تو پہلی چیز جس کی نصیحت آپ کرتے تھے وہ ہے توحید، اور ظاہر سی بات ہے توحید یعنی توحید صرف کیا وقتی طور پر نہیں، توحید کے ساتھ استقامت۔ بہرحال اب اس پر ہم نہیں جاتے، تو کیا کہا؟ توحید کے اہتمام، شرک سے اجتناب، نماز اور دیگر ارکان اسلام کی پابندی کا حکم دیا، نیز جہاد اور نفلی عبادت کے حکم کا اہتمام بھی کیا، پھر آخر میں فرمایا الا اخبرک بما الکی ذالک کلہ، کیا میں اس چیز کی طرف تمہیں نہ بتاؤں، یا اس چیز کی طرف کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتلا دوں جس پر ان سب امور کا دار و مدار ہے؟ حضرت معاذ نے عرض کیا ضرور بتلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ کف علیک ھذا، کہ تم اس چیز کی حفاظت کرو، یعنی اسے روکے رکھو۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سنن کے اندر اس حدیث کو نقل کیا۔ ایمان و استقامت میں زبان کی حفاظت کا کتنا بڑا دخل ہے، اس کا اندازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث سے آپ کریں۔ پہلی حدیث کیا ہے؟ امام احمد ابن حنبل مسند کے اندر نقل کرتے ہیں، وانس ابن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يستقيم ایمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی بندے کا ایمان درست نہیں رہ سکتا یہاں تک کہ اس کا دل، اگلے صفحے پر جائیں، اس کا دل استقامت پذیر نہ ہو، یعنی دونوں جو ہیں کیا ہے، ایک استقامت پذیر ہو جائے، اور کسی کا دل مستقیم نہیں رہ سکتا حتیٰ کہ اس کی زبان درست ہو جائے۔ ٹھیک ہے، دوسری حدیث جو شیخ نے نقل کی ہے وہ ہے سنن ترمذی کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ اذا اصبح ابن آدم فإن الآذاء كلها تكفر اللسان فتقول اتقوا الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن أوججت أوججنا، اور كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء زبان سے التجا و عاجزی سے کہتے ہیں کہ تمہارے بارے میں اللہ سے
ڈرتی اس لیے کہ ہماری نجات تجھی سے ہے، چنانچہ اگر تو درست رہی تو ہم بھی درست رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہمارے اندر بھی ٹیڑھا پن پیدا ہو جائے گا۔ حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ، امام ترمذی نقل کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی بات بتلائے کہ میں اس پر مضبوطی سے قائم رہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل ربی اللہ ثم استقیم، کہو میرا رب اللہ ہے پھر اس پر جمے رہو۔ میں نے دوبارہ کہا آپ کو میرے بارے میں کسی چیز سے زیادہ خطرہ ہے، یعنی اس کی وجہ میں دین میں قائم نہیں رہ پاؤں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنی زبان مبارک پر خاضہ، یعنی اس سے۔ اگلے صفحے پر جائیں، اس حدیث کو بھی کس نے نقل کیا؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور جو اگلی حدیث ہے اس کو کس نے نقل کیا ہے؟ اس کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم الکبیر کے اندر نقل کیا ہے، اور اس حدیث کو آپ لوگ غور سے سمجھے ساتھیو۔ یہ حارث ابن ہشام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہ قال اخبرنی بامر اعتصم به، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم املک هذا واشار الى لسانه، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، حارث ابن ہشام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سوال کیا مجھے کوئی ایسی چیز بتلائیے کہ میں اس پر جم جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک کی طرف اشارہ فرما کہا اس سے قبضے پر رکھو، بلکہ آپ جان کر تعجب کریں گے اللہ کے رسول نے دعا کی۔ ان خالد ابن عمران بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امسک لسانہ طویلا ثم قال اتخوف علیکم هذا رحمہ اللہ عبدا قال خیر وغنم وسکت عن سوء فسلم۔ خالد ابن ابی عمران رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، اللہ کے رسول اپنی زبان کو بہت دیر تک جو ہے پکڑے رہتے اور کیا کہتے کہ میں اس چیز کے یعنی زبان کے متعلق تمہیں ڈراتا ہوں، یعنی تمہارے لیے ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو جب گفتگو کرتا ہے خیر کی گفتگو کرتا ہے اور اللہ سے اجر دیتا ہے، اور برائی سے یعنی شر سے وہ اجتناب کرتا ہے۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزہد کے اندر اس کو نقل کیا۔ بہت سارے حدیث آپ لوگوں نے سنے ہوں گے، میں وہ حدیث آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جو عموماً آپ لوگوں نے سنے نہیں ہوں گے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ سنن الکبریٰ کے اندر اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، شیخ البانی صحیح الجامع کے اندر اس کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سعید ابن زید رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے کہ لا توزو مسلما بشتم کافر، کہ تم کسی مسلمان کو تکلیف نہ دو، کیسے؟ اس کے ایسے شخص کی، یعنی غور کریں، ایسے شخص کی توہین کر کر یا ایسے شخص کو تکلیف دے کر۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے عبد الرحمن، اس کا دوست ہے عبد الرحیم، اگر عبد الرحیم کا کوئی رشتہ دار کیا ہے؟ کافر ہے، مشرک ہے، ایمان والا نہیں ہے، بدعتی ہے، تم اس کو برا بھلا کہہ رہے ہو، اس کو برا بھلا کہہ کر اس کو تکلیف نہ دو۔ اللہ اکبر، ایسے جو ہے زبان کی حفاظت کرو۔ شکل ابن حمید رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں جو ہے آتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ علمنی تعوذا اتعوذ به فاخذ بی کتفی فقال قل اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی یعنی فرجہ، اور کما قال۔ پوری دعا کا ترجمہ تو ہم کبھی بعد میں رکھیں گے۔ شکل ابن حمید کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول مجھے ایسی دعا سکھائے جس سے میں جو ہے ان چیزوں سے پناہ مانگ سکوں جن چیزوں سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے میرا ہاتھ پکڑا اور کیا کہا کہ اللہ سے پناہ مانگو زبان کے شر سے، اللہ سے پناہ مانگو زبان کے شر سے، کیونکہ اتنی سخت ہے۔ امام ابو یعلا رحمۃ اللہ علیہ مسند کے اندر نقل کرتے ہیں، اللہ کے رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں لیس شیء من الجسد الا وهو یشکو ضرب اللسان، کہ کوئی جسم کا ایسا حصہ نہیں ہے جو شکایت کرتی ہے کس چیز کی؟ جو زبان کا جو ضرب ہوتا ہے، زبان کا جو نقصان ہوتا ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ شعب الایمان کے اندر نقل کرتے ہیں ان اسود ابن اسرم قال قلت یا رسول اللہ اوصینی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تملک لسانک؟ قلت فما املک اذا لم املک لسانی، قال فهل تملك يداك؟ قلت فما املك اذا لم املك يدي، قال فلا تقل بلسانك الا معروفا ولا تبسط يداك الا الى خير، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول کو نصیحت کی تھی۔ اسود ابن اسرم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو کہا کہ کیا تم اپنی زبان کو قابو میں رکھ سکتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول اگر زبان کو قابو میں نہ رکھوں تو کس چیز کو قابو رکھوں؟ تو کہا کیا تم اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھ سکتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول اگر میں اپنے ہاتھ کو قابو میں نہ رکھوں تو کس چیز کو قابو میں رکھوں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ زبان سے کچھ مت کہو سوائے
اچھی بات کے، اور اپنے ہاتھ کو آگے نہ بڑھاؤں سوائے نیکی کے لیے۔ غور کریں ساتھیوں، امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، اور امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو فتح الباری کے اندر جید قرار دیا ہے۔ اور اس واقعے کے راوی ہے ایک صحابی ہے جن کا نام ہے یعلا ابن ثیابہ، یعلا ابن ثیابہ، ان یعلا ابن ثیابہ انہ احد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وآت على قبر يؤذب صاحب فقال ان هذا كان ياكل لحوم الناس، كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ یعلا ابن ثیابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم اللہ کے رسول کے زمانے میں تھے، اور ایک قبر کے پاس سے ہمارا گزر ہوا جس میں عذاب ہو رہا تھا، یعنی عذاب کی آواز خوفناک، یعنی سمجھے آواز ہو رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عذاب کو دیکھ کر کہا کہ یہ شخص غیبت کیا کرتا تھا، اس کی وجہ سے اس کے قبر میں عذاب ہو رہا۔ امام نے قدامہ اور متعدد محدثین ایک واقعے کو نقل کرتے ہیں، انسان کی روح کانپ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر اور عمر کو کیا کہا؟ سالن منگوانے کے لیے، سالن بھگانے۔ تو ان کا ایک خادم تھا، سالن بنانے کے لیے شیخین نے کہا، اور یہ سو گیا خادم۔ جب آ کر دیکھا رہے یہ تو سو گئے ہیں، ہم نے ان کو سالن بنانے کے لیے کہا، جاؤ اللہ کے رسول کے پاس جاؤ۔ خادم کو بھیجا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ارے ابو بکر اور عمر نے تو جو ہے سالن کھا لیا ہے۔ غور کریں ساتھیوں، سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس خوف زدہ ہو کر آتے ہیں، اللہ کے رسول ہم نے تو سالن نہیں کہا، اللہ کی قسم میں جو ہے تمہارے دانتوں میں تمہارے بھائی کے گوشت کو دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ جو زبان ہے، امام ابن ابو داؤد رحمت اللہ علیہ کتاب الادب کے اندر نقل کرتے ہیں، عائشہ قالت قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم حسبک من صفیہ کذا وکذا تعنی قصیرۃ فقال لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجت، کہ اے عائشہ، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں نے صفیہ کے متعلق ایسا کہا، یعنی جو ان کا جو قد تھا تھوڑا سا چھوڑا۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں ہم کہہ دیتے ہیں کہ فلاں شخص، فلاں لڑکی کالی ہے، فلاں لڑکی گڈی ہے، فلاں لڑکی جو ہے لمبی ہے، فلاں لڑکا جو ہے کالا ہے، فلاں لڑکا جو ہے اس کی جو ہے ناک ایسی ہے، وہ موٹا ہے، وہ دبلا ہے۔ یہ جو الفاظ اس کو جو ہے مسخرے پن میں کہہ لیں، آپ مزاحیہ طور پر کہہ لیں، اللہ کے رسول نے کہا کہ عائشہ تم نے ایسا کلمہ کہا ہے کہ اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ جو ہے زہریلا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ عبد الرحمن مبارک پوری کہتے ہیں یہ کلمہ پھر اگر نام اعمال میں ڈال دیا جائے تو سوچو کہ پھر نام اعمال کا کیا ہوگا۔ بتانا مقصد یہ ہے ساتھیوں، بات دوسری طرف چلے گی، زبان۔ ایسی بہت سارے واقعات آپ کو مل جائیں گے، لیکن ظاہر سی بات ہے یہاں پر وہ ہمارا موضوع نہیں، لیکن ضرور آپ امام غزالی رحمہ اللہ کی یحلم الدین، ظاہر سی بات ہے اس کے اندر کافی ساری موضوع روایت ہے، لیکن کسی اچھے عالم دین سے جو حدیث کا علم رکھتا ہو اس کے زیر نگرانی ضرور جو زبان کا باب امام غزالی نے جو ہے نقل کیا اس کا ضرور آپ مطالعہ کریں۔ باتیں بہت ساری ہے لیکن میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے حق بات کہنے کی اور حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔